بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وأخرج الإمام أحمد عن الوليد بن عبادة رضي الله عنه قال: دخلت على عبادة رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے سب سے جو قیمتی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ہم اپنے ایمان کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ہمارا ایمان خالص ہو، ایمان میں حقیقت ہو، ایمان میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسا ایمان مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے صفات پر ہمارا پورا یقین ہو۔ دنیا کی زندگی چونکہ امتحان ہے، انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، مختلف دور سے گزرتا ہے۔ کبھی اس پر آزمائشیں آتی ہیں، کبھی اس پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، تو وہاں پر شیطان اس کے ایمان میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس کی کیسے حفاظت کرنا ہے؟ دو باتیں گزشتہ میں نے عرض کی تھی، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں، ہر صفت پر پورے یقین کے ساتھ ہمارا ایمان ہو، اور وہ صفات ہماری زندگی پر عملی طور پر اثر ڈالے، اس کا پریکٹیکل طور پر ہماری زندگی میں اثر لینا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ سمیع ہیں، بصیر ہیں۔ اللہ سمیع ہیں، بصیر، سمیع۔ قرآن پاک میں بار بار یہ لفظ ہم سنتے ہیں، واللہ سمیع، اور ایک جگہ ہے بصیر۔ بصیر دیکھنے والا، اپنی قدرت سے دیکھتا ہے۔ اندھیری رات میں، اندھیرے میں، اندھیرے کمرے میں، اندھیری جگہ بیٹھ کر کوئی بھی انسان کام کر رہا ہو وہ دیکھتا ہے۔ جب یہ صفت ہمارے دلوں پر اس کا یقین اترے گا تو پھر بندے کا عمل درست ہوگا۔ بھئی اللہ بصیر ہے، اللہ بصیر ہیں، اللہ سمیع ہیں، سننے، اپنی قدرت سے سنتا ہے۔ دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تیسرا کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن یقین ہو اللہ سمیع ہے، تو ہمارا جو ہے، ہماری تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، ان صفات کا ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو اپنے لینا ہے۔ تو دو باتیں ہیں جو مجھے گزشتہ جو عرض کی تھی، اسی کو اس میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معنی کیا ہیں؟ قدرت کے معنی ہیں
اللہ تعالیٰ کسی کام کو، کسی چیز کو کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں، کسی چیز کے کرنے میں کسی شکل کے محتاج نہیں، پیاس بجھانے میں وہ پانی کا محتاج نہیں، بھوک مٹانے میں وہ کھانے کا محتاج نہیں، ہے نا؟ بالکل یہ یقین ہے، اور اس پر واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کھلائے، بغیر پلائے، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اللہ نے اپنے بندوں کو زندہ رکھا۔ اللہ اپنی قدرت، سورہ بقرہ میں ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزر رہے تھے، بخت نصر جو بادشاہ تھا اس نے پورا یروشلم، پورا جو فلسطین تھا اس نے تباہ کر دیا تھا۔ وہ تباہی دیکھ کر جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا یہ شہر دوبارہ کبھی بن سکتا ہے، کبھی دوبارہ آباد ہو سکتا ہے؟ انا یحیی اللہ بعد موتہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بٹھایا اور وہیں پہ ان کو جو ہے کیا کیا؟ سلا دیا۔ سلایا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد اٹھایا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال بعد۔ یہ قرآن میں ہے، بغیر کھائے بغیر پیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کو۔ تو قدرت کے معنی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ دیکھیے نا، ہماری زندگی میں حالات آتے ہیں، کبھی جو ہے مال کے اعتبار سے، کبھی صحت کے اعتبار سے۔ جب انسان پر حالات آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سب پاور ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والا ہے تو پھر وہاں پر کیوں اتنے مسلمان مر رہے ہیں؟ وہاں پر اتنا کیوں تباہی آئی ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ قدرت جب اتنی بڑی ہے تو اس کو دوسری چیز میں فرمایا اس کو کیا کرو؟ حکمت سے جوڑو۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ حکمت کے معنی ہیں جو چیز اللہ دنیا میں کرتے ہیں، میرے ساتھ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب بہترین جملہ فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بعض چیزیں تمہیں بہت ناپسند لگتی ہیں لیکن وہ بہت بہتر ہوتی ہیں۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بعض چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کو جو ہے نا ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے، یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی، یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے فیصلوں کے بارے میں، اپنے جاب کے بارے میں، گھر کے بارے میں انسان سوچتا ہے یہ چیز اچھا ہے، نہیں ہوتی بعض بات۔ جب نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، تم نے ایک چیز کو پسند کیا، تم نے ایک چیز کو چاہا۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا، تم نے ایک چیز کو چاہا، تمہارا تجربہ، تمہارا ایکسپیرینس، تمہارا علم یہ ناقص ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کا تجربہ کامل ہے، اور وہ تجربہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا علم یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اگر وہ ہو جاتا تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، وہ بہتر نہیں تھا تمہارے لیے۔ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے خزانے ہیں تو مجھے کیوں نہیں سب کچھ ملتا؟ مجھے کیوں نہیں سب کچھ ملتا؟ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ حدیث سنے کہ سب کو اللہ سب دے دے تو اس کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ سب کو سب دے دے، جو چاہے دے دے، ذرا برابر بھی مجھے تھوڑا سا مل جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب اللہ قرآن پاک کی آیت میں دیتے ہیں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دیں، پھیلا دیں، جتنا چاہے اتنا دے دیں، جو پوچھا وہ دے دیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ فساد مچا دیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کیا؟ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے تقدیر سے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔
کیوں دیتا ہے اس طرح؟ انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ تو ایک چیز ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمارے اپنے جو حالات ہیں انڈیویجول، اور جو ملک کے اور جو عالم کے اس وقت حالات ہیں، ان حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کے دو بڑے صفات کا استحضار رکھنا ہے۔ استحضار سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، دو صفات اس کو ذہن میں رکھنا ہے، تبھی میں یہ بات اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ جو ہے کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، نہیں۔ تو حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص طور پر دو صفات، میں اس کی 2-3 مثالیں دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ قرآن میں شروع کرتے ہیں۔ وہ دو صفات کیا ہیں؟ ایک ہے عزیز، ایک ہے حکیم۔ عزیز کے معنی کیا ہیں؟ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جب وہ کر دے تو اس پر کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ سب سے ٹاپ ہے، اس پر کسی کا نہیں چلتا۔ عزیز اسے کہتے ہیں، ہر چیز پر غالب، ہر چیز کا بڑا، پوری قدرت والا، عزیز۔ حکیم کہتے ہیں ہر چیز کو ایک حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے والا۔ یہ دو صفات کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی، انفرادی حالات میں بھی اور اجتماعی حالات میں بھی اس کا جو ہے نا استحضار رکھنا ہے۔ میں مثال بتاؤں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہی رکوع ہے، اس رکوع کو ختم کر رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ خواب دیکھا، آ کر کہنے لگے ابا جان میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند سورج سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابا نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، نہیں بتاؤ اپنے بھائیوں کو، شیطان جو ہے نا کیا کرے گا، تمہارے درمیان بہت بڑی چال چلے گا، اور شیطان بڑا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا ایک مصر کے پوسٹ پر بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اللہ جانتے تھے، اللہ کی حکمت دیکھو، سیدھے وہاں سے اٹھا کے بٹھا سکتے تھے، لیکن پوری طرح کہاں سے گزارتے ہوئے لے کے چلے۔ کہاں سے؟ وہاں سے لے گئے، کنویں میں ڈالے بھائی، پھر وہاں سے گئے جیل میں چلے گئے۔ کتنے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ انہ حکیم علیم، انہ علیم حکیم، حکمت ہے اس کی، اور حکمت کو ہم نہیں سمجھتے۔ حکمت کو ہمارا سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی صفات بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، اس کی حکمتوں کو جو ہے اللہ چھپائے ہوئے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کی حکمت پر یقین کرتے رہیں گے اتنا ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں گے۔ دل کا جو سکون ہے، دل کا جو اطمینان ہے، دل کی جو لذت ہے، یعنی آدمی سکون سے رہنا چاہتا ہے، یہ سوال بند کر دے، وائی، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ کیوں کا جواب اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم اس کے فیصلے پہ راضی رہو۔ اس لیے یہ جملہ اللہ کو بہت پسند، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوں اے اللہ تو میرا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پوری دنیا کو پرورش کے لیے، نظام چلانے کے لیے حالات جو بھی آ رہے ہیں وہ تیری طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ تیری طرف سے جو آ رہے ہیں اس پہ میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ چیز کہ ہمیں جو ہے نا یہ دو صفات، ایک ہے علیم، علیم کہتے ہیں کوئی حال، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میری کیا حالت ہے میرے دوست سے چھپی ہوئی ہوگی، میرے بڑوں سے چھپی ہوئی ہوگی، میرے دوستوں سے چھپی ہوئی ہوگی، کسی سے بھی، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ میرا حال، میری فائنینشیل حالت، میری جسمانی، میری بیماری، میرا سب کچھ اللہ جانتے، اللہ جانتے۔ علیم، حکیم کیوں ہو رہا ہے؟ بس ایک جملہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑی بہترین بات فرماتے تھے۔
جب بھی کوئی مصیبت پریشانی میری زندگی میں آئی، جب بھی کوئی پریشانی مصیبت میری زندگی میں آئی، 4 چیزوں کو میں نے دیکھا۔ 4 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے کیا دیکھا؟ یہ جو پریشانی آئی دنیا پہ آئی یا دین پہ آئی؟ دین پہ پریشانی کا مطلب نماز چھوٹ جانا، عمل چھوٹ جانا، معصیت اور گناہ ہو جانا، سمجھ رہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے تو عافیت مانگنا ہے۔ ایک دعا ہے اس کتاب کے اندر، وہ دعا یاد کر لیں۔ اس دعا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اللہ آزمائش والے حالات سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس دعا کو جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ آزمائش کے قابل نہیں ہے، آزمائش تو بڑوں کی ہوتی ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا ہے، یعنی آزمائش بہت بڑی چیز بھئی، اللہ آزمائش نہیں چاہیے، یا اللہ عافیت میں رکھ، امتحان مت لے، کیونکہ امتحان ہوا بہت آدمی پریشان ہے، پتہ نہیں کس لائن کا امتحان کیا ہوگا، اس لیے اللہ سے عافیت۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ عافیت کا مطلب کسی بھی امتحان میں نہیں رہنا، عافیت سے، دوام العافیہ شکر علی العافیہ، عافیت ہو اور عافیت کنٹینیو چلتی رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے، اذان اور نماز کے درمیان بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ عافیت کی دعا مانگو، صرف زبان سے کہیں یا اللہ عافیت، اے اللہ عافیت سے رکھ، صلی اللہ العافیہ، اے اللہ عافیت سے رکھ، آزمائش کے قابل ہے اللہ عافیت سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب بھی کوئی آزمائش پریشانی آتی میں دیکھتا دنیا پہ آئی دین پہ آئی، اگر دنیا پہ آئی میں شکر ادا کرتا یا اللہ میرا دین بچا، اللہ کا شکر ہے دین صحیح سلامت۔ اب دنیا پر آئی ہے، وہ بھی نہیں آنا چاہیے نا، اب آئی ہے تو میں دوسرا یہ غور کرتا، یہ آئی ہے، میں اپنا جائزہ لیتا، میں اپنا دیکھتا، کیا دیکھتا؟ جو آزمائش آئی ہے میں تو اس سے بڑی آزمائش کا قابل تھا، اللہ نے تو چھوٹے سے ہی مجھے جو ہے پار کروا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے گناہ بڑے بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان میرے گناہ معاف کرانے کے لیے آ رہا ہے۔ تیسرا جو ہے میں یہ دیکھتا اس آزمائش میں کہ ٹھیک ہے استغفار کرتا، نہیں، اس سے اللہ میرے درجات بلند کر رہے ہیں، اللہ میرے درجے بلند کر رہے ہیں، اللہ کے پاس میں قرب، اللہ کیونکہ عجیب بات ہے، ایک مسلم شریف کی روایت ہے، بعض روایتیں حدیثیں جو ہے نہیں، یعنی کیا بولتے ہیں، پوری یعنی ہر حدیث ہر قرآن کی آیت تو یعنی نعمت ہی نعمت ہے، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے نا۔ بعض آیتیں بعض حدیثیں ایسی ہیں ماشاءاللہ، اس کو ہم جو ہے نا اپنی اوپر لکھ کے رکھ لینا چاہیے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، عجبا لامر المومن، مومن کے وارے نیارے ہیں، مومن کے مزے ہی مزے ہیں، ایمان والے کے عجبا لامر المومن، مومن کے مزے ہی مزے ہیں۔ کیسے مزے؟ کیسے مزے؟ فرمایا ایسے مزے ہر حال ایمان والے کا خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، کوئی نعمت آ جائے اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، کوئی آزمائش آ جائے صبر کر لیتا ہے۔ عجبا لامر المومن، مومن کی حالتیں جو ہے نا مزے ہی مزے کی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بہترین حدیث ہے، کیونکہ آدمی جب چلتا ہے دنیا میں ایک بات یاد آئی بڑی، یعنی اس کو جو ہے انسان کی 4 حالتیں ہیں، کوئی بھی دنیا میں انسان جو ہے ان چاروں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، نعمت کی حالت، آزمائش کی حالت، اطاعت کی حالت، گناہ کی حالت، یہ چاروں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے بڑی عجیب بات، نعمت یعنی تو نعمت کی جو حالت ہے، نعمت کی حالت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھے، اور بیٹھ کے سوچے تو آدمی اگر سوچے نعمتوں کو، واقعی ایک لمحہ ایک سیکنڈ پلک جھپکنے کے برابر بھی
ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی نعمت میری طرف متوجہ نہ. ہم کہتے ہیں کیا نعمت ہے؟ ذرا بیٹھ کے آدمی سوچے. نعمتوں کے ماحول میں، حالات میں ایک تقاضا شکر کا ہے. ایک تقاضا کیا ہے؟ شکر. اور پھر آگے ایک بات میں عرض کروں، حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی. پہلے زمانے میں اپنے آپ کو جو اصلاح کرتے تھے، اپنے آپ کو، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. پہلے زمانے میں جو اصلاح ہوتی تھی نا، بہت سخت مجاہدے کرواتے تھے. اب نہیں، اب بہت نرم، کمزور ہیں ہم لوگ، بہت کمزور. دیکھو فرمایا، اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہتے ہو، یہ ان 4 چیزوں کا مزاج بنا لو. مزاج سمجھتے ہیں نا، کہ بھئی کہ یہ اپنی طبیعت کا حصہ بن جائے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے شکر. شکر عمل نہیں ہے، شکر مزاج ہے. شکر عمل نہیں ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عمل ہے، 5 منٹ میں نماز ختم ہو جائے گی. درس عمل ہے، عمل ختم ہو جائے گا. شکر مزاج ہے. مزاج، اور یہ مزاج کیا ہے؟ ہر حال میں الحمدللہ، دل سے، زبان سے شکر 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 شکر. یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. دل سے، زبان سے شکر کرتے رہنا. اس کی اتنی بڑی برکت ہے. شکر کی برکت سے اللہ تقویٰ دیتے. شکر کی برکت سے تقویٰ ملتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی جو ہے بار بار اس کا مزاج اللہ کا شکر ادا کرنے کا بن جائے نا، ایک دن آ کر وہ شرمندہ ہوتا ہے، میں ایسے اللہ کی نافرمانی کروں جس کے اتنے بڑے احسانات ہیں. اور نافرمانی سے بچنا خود تقویٰ ہے. تقویٰ کتنی بڑی چیز. تقوی کے لیے یہ کرو، وہ کرو، سمپل کام ہے. چلتے پھرتے، آتے جاتے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. شکر کا مزاج تقویٰ پیدا کرتا ہے. تقوی کا معنی کیا؟ شرمندگی کے ساتھ نہیں، میں اس اللہ کو ناراض نہیں کرنا جس کے اتنے بڑے احسانات ہیں سر سے لے کر پیر تک. اسی کا نام تقویٰ ہے. حالانکہ سمپل چیز ہے، کون یعنی اتنی بڑی طاقتور چیز شکر، اس سے تقویٰ. اور اس سے جو ہے نا تکبر ہے نا، بڑائی، غرور، اس سے اللہ حفاظت کرتے ہیں. شکر سے غرور کیسے؟ ایک آدمی بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے، تو دے رہا ہے، تیرا شکر ہے. جب آدمی بار بار اپنی نعمت کو، اپنے کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرتا رہے گا، وہ بڑا بنتا ہی نہیں. بڑا جب بنے گا جب وہ کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا رہے گا اور اللہ سے ہٹاتا رہے گا. سوچ رہے نہیں؟ ایک مزاج بنانا، بھائی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. اس سے تکبر سے بچ جائیں. گھر پہنچ گئے الحمدللہ اللہ گھر، کھانے بیٹھے یا اللہ تیرا شکر ہے. آفس پہنچ گئے یا اللہ تیرا شکر. گاڑی میں بیٹھے اسٹارٹ کیے یا اللہ تیرا شکر ہے، کتنی اچھی سواری، یا اللہ. یعنی پھر چلتے چلتے مزاج جب بن جاتا ہے، کبھی اپنی سواری پر، اپنی چیزوں پر، اپنے بینک بیلنس پر، اپنی کسی چیز پر اسے غرور نہیں آتا کہ میرا ہے، تو تکبر سے بچ گیا. اور پھر آگے بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے، تکبر سے، شکر سے، حسد سے بھی بچ جاتا ہے. حسد ہے نا، جلسی، کیوں جلوں میں اس سے؟ نعمت اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے دیا، مجھے اللہ نے دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو شکر سے تقویٰ، سمجھ رہے ہیں نا؟ شکر سے تقویٰ پیدا کرنا ہے. کیسے پیدا کروں میں؟ آسان عمل، مزاج شکر کا بنا دے. اس سے اللہ تعالیٰ میرے اندر جو ہے نا یہ صفت پیدا میں ایک نہ ایک دن بیٹھ کے آدمی سوچے گا نہیں یار، مجھے اس اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے نا. 2 ہی آپشن ہے، یا تو ڈر کے گناہ سے بچوں یا احسان مندی کی وجہ سے بچ جاؤں. ڈر کے خوف سے بچنا سب سے چھوٹا درجہ ہے. ڈر کے چھوڑیں نہیں، ہم تو محبت میں چھوڑیں. اس کے کتنے بڑے احسانات ہیں، میں اس کا ایسا نافرمان بنوں؟ نہیں، مجھے نہیں کرنا. تو ایک تو شکر مزاج. دوسرا کیا ہے؟ صبر. صبر کیا ہے؟ کیونکہ آزمائش کے حالات ہیں، بیماری، طبیعت، ان حالات میں آدمی جو ہے نا صبر کرے. صبر کا مطلب برداشت کرے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں میں کتنا اشد الناس بلا. اللہ کی طرف سے نبیوں پر حالات، اللہ کے نیک بندوں پر سب سے زیادہ حالات آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائش آئی ہے. جتنا ہمیں بخار آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تو ڈبل آتا تھا. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا گہرا بخار؟ فرمایا اجر بھی ڈبل ہے.
تو عام طور پر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ حکمت. صبر، اللہ کی آزمائشوں پر آدمی صبر کرے، کیوں؟ اس میں اللہ خیر رکھے ہیں، اس میں اللہ نعمت رکھے ہیں، اس میں اللہ میرے لیے بھلائی رکھے. جتنا اللہ کی طرف سے انعام کی امید ہوتی ہے اتنا آدمی جو ہے نا برداشت کر لیتا ہے. یار تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑا سا برداشت کر لو. تیسری جو چیز ہے نا، تیسری جو حالت، وہ ہے اطاعت کی حالت. اب بیٹھ کے ہم اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، درس دے رہے ہیں. یہ جو اطاعت کی جو حالت ہوتی ہے، اس موقع پر ایک تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے فضل کا استحضار ہو. اب اللہ کے فضل کا، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے میرے سے ایک کام لے لیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے میرے سے قرآن پڑھا لیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے میرے سے جو ہے ذکر کروا لیا. یہ اللہ کا فضل ہے. فضل بار بار یہ آدمی سوچے. اس لیے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہیں اور چلی گئی. ہمیں اپنے حالات میں، اپنی زندگی کے حالات میں، ہمیں اللہ کی صفت علیم، صفت حکیم، اس کا استحضار، صفت عزیز. اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، جو چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ حکیم ہے. ہمیں ہے نا اللہ کے پاس سب کچھ ہے تو کیوں نہیں دے رہا؟ وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک آدمی جو ہے نا اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، کپڑے بھی. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا یعنی مٹی میں چھپایا ہوا تھا. تو حضرت سے درخواست کیا کہ حضرت آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کریں اللہ مجھے دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ اس کو کچھ مال دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کے لیے یہی حالت بہتر ہے، یہی حالت بہتر ہے. اس نے اصرار کیا، نہیں آپ دعا کریں، میں انشاءاللہ نہیں میں کروں گا، نہیں میں کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام بار بار دعا کر رہے تھے. ٹھیک ہے چلو ہم دے دیتے. اللہ نے دے دیا، مال کی فراوانی دی. چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. پھر ایک عرصے کے بعد واپس آ رہے تھے. یہ تفسیر میں واقعہ لکھا ہے، میں نے جو آیت پڑھی اس میں بہت سے لوگ جمع ہوئے. کیا ہو رہا بھائی؟ وہ ایک آدمی کو جو ہے نا سزا دے رہے ہیں پھانسی کی. کیوں؟ کیا کیا اس نے قتل کیا کسی کا. اچھا آگے چل کے دیکھے تو وہی شخص تھا. وہ ہوا کیا؟ اس نے جو ہے مال کے غرور میں آ کر کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کر کے کسی کا قتل کیا. اور اس قتل میں جو ہے نا یہ واقعہ بیان کر کے نیچے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اسی لیے اللہ کی حکمت پر راضی رہنا، اللہ کی حکمت پر راضی رہنا. جتنا حکمت پر یقین کمزور ہوتا ہے اتنا زندگی کے حالات میں پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں. اس لیے بار بار ہم کہتے ہیں اللہ کی حکمت ہے اس میں چھوڑو، اللہ کی حکمت ہے اس میں چھوڑو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک بادشاہ جو ہے نا وہ سیب کاٹ رہا تھا، کاٹتے کاٹتے اس کی انگلی کٹ گئی. تو وزیر کہنے لگا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اس کو غصہ آیا، مجھے تو یہاں درد ہو رہا ہے اور میری انگلی کٹ گئی اور تو کہہ رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت. کیا حکمت؟ یہاں درد ہو رہا ہے، اٹھا کے اس کو جیل میں بند کر دو. اس کو بند کر دیا. اب یہ بادشاہ جو ہے نا چلے کہاں پہ؟ شکار پہ. اب وہ ساتھیوں کے ساتھ چلے تو ساتھیوں سے بچھڑ گئے. رات آئی تو سوئے تھے. اب وہاں پر شیر آ گیا ان کو حملہ کرنے کے لیے. اور شیر کا مزاج ہے کہ جھوٹا نہیں کھاتا ہو. وہ آیا، وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی سونے کا بہانہ کیے ہوئے تھے. وہ آ کے شیر سونگنے لگا تو خون تھا، چھوڑ کے چلا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا، پٹی بدی ہوئی تھی. تو صبح ہوئی تو جو ہے نا اس کی یہ ہے، ان کو سمجھ میں آ گئی. سیدھا جو ہے نا جب واپس آئے اس کو بلایا، تو نے صحیح کہا، واقعی اس میں اللہ کی حکمت ہے، اگر یہ نہیں کٹتا تو آج میری جان چلے جاتی. لیکن ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، میری تو کٹی تو اس لیے بچ گیا، تو جیل میں تھا تو تیری اللہ کی اس میں حکمت کیا ہے؟ تو جو ہے وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر میں جیل میں نہیں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا. تو بشیر جو ہے کیا کرتا؟ آپ کے بجائے میجے کھا لیتا، میں یہاں نہیں ہوتا. اس میں یہ اللہ کی حکمت ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض مرتبہ اللہ اپنے بندوں پر کھول دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بندوں کے سامنے لا لیتے ہیں. لیکن جتنا ہم اس لیے بار بار جتنا ہم وائی کیوں کے پیچھے جب جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ آیت ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں آدمی دعا کرتا ہے، اتنا دعا کرتا ہے
کیوں نہیں مل رہا، ہو نہیں رہا؟ اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ کی واقعی قدرت بڑی ہے بھائی، لیکن حکمت بھی تو ہے۔ مریم علیہ السلام کے والدہ جو ہے نا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ اس مسجد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ کتنی اچھی دعا دیکھیں، کتنی نیک صالحہ حنا، ایسی نیک مبارک خاتون وہ دعا کر رہی ہیں، اللہ نے کیا دیا؟ بیٹی دے دی۔ بیٹا مانگا، بیٹی دے دی۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے اللہ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، میں نے بیٹا مانگا آپ نے بیٹی دے دی، یہ حکمت ہے۔ اب بیٹا ان کو جو پوچھتے دے دیتے، مسجد کی خدمت کرا لیتے، وہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ جو دیے نا اس کی حکمت دیکھو، وہ بیٹی اللہ نے دی۔ وہ بیٹی کون ہے؟ حضرت مریم۔ اب وہ مریم کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، دجال کے خاتمے کا، دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ کی حکمت کہاں تک کام کرتی ہے دیکھیں۔ اس لیے جو ہے نا بعض مرتبہ بندہ، قرآن میں ایک آیت ہے، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، انسان گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، نہیں ملتی تو مایوس ہو جاتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، نا امید، مایوس ہو جاتا ہے، کیا یار کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑو۔ نہیں، اللہ کرے نہیں۔ بعض مرتبہ کیا اس دعا کے بدلے میں تمہیں دیتے ہیں تم سمجھتے نہیں۔ اس دعا کی برکت سے کتنی پریشانیاں ہٹا رہے ہیں، کتنی آفتیں ہٹا رہے ہیں۔ اسی لیے عسیٰ ان تکرہوا شیئا، بعض مرتبہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ موت کس کو پسند؟ ہر ایک کو موت پسند نہیں ہے، آدمی جینا چاہتا ہے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس موت میں کتنا خیر ہے ایمان والے کے لیے۔ اللہ کا دیدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، جنت، کتنا خیر ہے، ہم سوچے ہے نا۔ ہر بیمار انسان نہیں بن، اللہ عافیت میں رکھے، بیمار انسان نہیں بننا چاہتا، لیکن اس میں کتنا خیر، اللہ عافیت میں رکھے۔ کبھی نقصان کوئی نہیں برداشت کر سکتا، نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے عافیت۔ لیکن عسیٰ ان تحبوا شیئا، بعض مرتبہ تم چاہتے ہو نہیں مجھے وہ جاب ملے، مجھے وہاں پہ یہ ہو، مجھے وہ پروجیکٹ ملے، میرا وہاں پہ یہ ہو، وہ یونیورسٹی میں ہو، وہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا آدمی سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے اگر سوچ پہ اگر چھوڑ دیں وہ تمہارے لیے کتنا نقصان دہ ہے یہ، کیونکہ ہم علیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قیامت تک کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ کیا مانگ رہا ہے، اگر اس کو اس کی پوچھی ہوئی چیز دے دوں تو اس کا کیا ہوگا پتہ نہیں، اس لیے سمجھا رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ جی، اس لیے کہ جب بھی کوئی حالات پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، دو وسوسے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا، کیا نہیں کر سکتے، ہاں کیوں نہیں کر رہا، اور یہ ہو کیوں رہا ہے، میں نے کیا بگاڑا، میں نے کیوں کیا، فلاں نے کیا بگاڑا، فلاں نے کیوں کیا۔ ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، حکمت ہے۔ ہاں ہمیشہ حالات پریشانیوں کی وجہ سے نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، سبحان اللہ، کیسے حالات سے وہ گزرے، اہل بیت کیسے حالات سے گزرے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حالات سے گزرے، لیکن وہ اللہ کے پاس ان کا کیا مقام تھا۔ اس لیے جو ہے نا ہمیں اللہ کی اس سنت کو سمجھنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب